اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دی اور یہ طلاق بعد ازاں فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی میں مذاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی وہ مذاق کے موڈ میں بولی، مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ فقرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا، میں اگر جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ لیکن اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے۔ وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، جناب یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس نوجوان مفتی نے جب تمام علماء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ نوجوان مفتی نے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا، ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا۔
میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیچے سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سب سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کر لیں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف میں مبتلا رکھے اور ہر قسم کے گناہ سے بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پلیز لائک سبسکرائب مائی چینل فار مور اسلامک واقعات۔ تھینک یو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔